کیا بتاؤں شہر کے بارے میں. وہ دنیا کا سب سے سندر شہر ہے. وہاں سب اپنی اپنی مستی میں مگن ہے. کوئی کہیں سے بھی آئے وہ سب کو اپنا لیتا ہے. کچھ وقت وہاں رہنے کے بعد ہر کوئی اسے اپنا کہنے لگتا ہے. وہاں رہتے ہوئے بھلے ہی پتہ نہیں چلتا، پر وہاں سے جانے کے بعد وہ بہت یاد آتا ہے. کیا تم نے دیکھا ہے ایسا کوئی شہر؟ پان کی پیکوں سے لال ہے لکھنؤ، بات مانیے جناب کمال ہے لکھنؤ. عجب گجب قصوں سے مالا مال ہے لکھنؤ. وقت ملے تو ذرا ٹھہریے، دل کا بڑا برا حال ہے لکھنؤ. آپ کہیں تو مسکرا دیں، کیا گناہ ہے، اس ہنسی کے پیچھے کا ملال ہے لکھنؤ. آئیے ذرا یاد کر لیتے ہیں ماضی میں گم ہو گئے خوبصورت لکھنؤ کو. کہتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر کے زمانے کا اکبری دروازہ فرانسیسی تاجر کی بنوائی ہوئی عالیشان عمارت فرنگی محل، شیوخ کا مچھی بھون اور پنچ محلہ، شاہ پیر محمد کے ٹیلے پر اورنگزیب کی بنوائی ہوئی مسجد، صفدر جنگ کا قلعہ جلال آباد، آصف الدولہ کا رومی دروازہ، امام باڑہ، اس کی بھول بھلیاں، باولی، ایرانی طرز کے 400 باغ، سعادت علی خان کی کوٹھی فرابخش، موسیٰ باغ، حضرت عباس کی درگاہ، دال کٹورے کی کربلا، غازی الدین حیدر کا شاہ نجف، چھتر منزل، جانوروں کی لڑائی کا میدان، عجائب خانہ، گھوڑوں کا رمنا، نصیر الدین حیدر کی کربلا، موتی محل، تارے والی کوٹھی، پرستان، خیرات خانہ، انگریزی اسپتال، یونانی شفا خانہ، شاہی چھاپا خانہ، عظیم الشان کتب خانہ، محمد علی شاہ کا حسین آباد، گھنٹہ گھر تالاب، ست کھنڈا اور شریف منزل، رئیس منزل، عمرہ میں حسن رضا خان کا محل، آغا میر کی ڈیوڑی، تحسین علی خان کی مسجد، ملکہ حنان کی کربلا، ملکہ زمانی کا امام باڑہ، کفرہ مآب کا امام باڑہ، آغا باقر کا امام باڑہ، میر باقر سوداگر کا امام باڑہ، شرف الدولہ کا روضہ کاظمین، اکرام اللہ خان کا امام باڑہ، جناب عالیہ کا مقبرہ شہر کی مشہور عمارتیں تھیں. واجد علی شاہ نے ستین آباد کا امام باڑہ بنوایا جس پر 10 لاکھ روپیہ صرف ہوا. دلکشا کے برابر ایک عالیشان کوٹھی، اس کے آگے کا میدان، پیشگاہ، دولت خانہ، بادشاہ منزل، دریا کی طرف ایک صاف شفاف سڑک، دونوں طرف قندیلوں اور بلوری کنول کی روشنی ہوتی. خاص طور پر انگریز وہاں تفریح کے لیے آتے تھے. قیصر باغ جس کی تعمیر میں 80 لاکھ روپیہ صرف ہوا، اس کے اندر ایک چاندی والی بارادری بنوائی. حضرت باغ، حضور باغ، سکندر باغ، بنارسی باغ اور ان باغوں میں 4 دیواری، بلند پھاٹک، خوبصورت عمارتیں، نہریں، ایک وسیع سڑک بنوائی. عمرہ میں روشن الدولہ کی کوٹھی، شہر کے اور لوگوں میں دلارام کی بارادری، عظیم اللہ نائی کی عمارتیں، دیانت دولہ کی کربلا، ان سب سے مل کر لکھنؤ ایک عظیم الشان شہر بن گیا تھا. مولانا قبول محمد کا بیان ہے کہ سیاح جان عالم کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شہر نہیں. مولانا عبدالحری شرم لکھتے ہیں یورپ کا کوئی اور دارالسلطنت شان و شوکت میں لکھنؤ سے بہتر نہیں تھا. لکھنؤ کی سیر، جاوید اقبال کہتے ہیں چار باغ اسٹیشن دیکھو، شہر میں ایک نیا پن دیکھو، سجی سجائی دلہن دیکھو، قدم قدم پر فیشن دیکھو، آؤ تمہیں لکھنؤ دکھائیں اور یہاں کی سیر کرائیں. کتنا اچھا چڑیا گھر ہے، شیر ہرن بھالو بندر ہے، مور کبوتر اور تیتر ہے، اندر مردہ عجائب گھر ہے، آؤ تمہیں لکھنؤ دکھائیں اور یہاں کی سیر کرائیں. حضرت گنج کی سیر کرائیں، قیصر باغ کی لاٹ دکھائیں اور امین آباد گھمائیں، جامع اودھ رنگی بنائیں، اور تمہیں لکھنؤ دکھائیں اور یہاں کی سیر کرائیں. یہ پوری یوپی کا دل ہے، اس میں ایک چھتر منزل، آرٹ اسکول لبے ساحل ہے، ندوہ دیکھنے کے قابل ہے، آؤ تمہیں لکھنؤ دکھائیں اور یہاں کی سیر کرائیں. چوک نخاس حسین آباد، گولا گنج نذیر آباد، پیار و محبت میں آزاد،
مرد و زن شیریں فرحات، آؤ تمہیں لکھنؤ دکھائیں اور یہاں کی سیر کرائیں۔ آؤ شہید اسمارک دکھائیں، جھنڈے والے پارک میں جائیں، بیلی غارت کو سمجھائیں، میڈیکل کالج دکھلائیں۔ آؤ تمہیں لکھنؤ دکھائیں اور یہاں کی سیر کرائیں۔ یہ سب شہروں میں نیارا ہے، نام اس کا کتنا پیارا ہے، سب کی آنکھوں کا تارا ہے، امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ آؤ تمہیں لکھنؤ دکھائیں اور یہاں کی سیر کرائیں۔ آئیے اس مقام سے شروع کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سعادت علی خان کے صاحبزادے یا جانشین غازی الدین حیدر نے اس کی بنیاد رکھی تھی، یعنی حضرت گنج، جسے پرانے دور میں سبطین آباد کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اودھ کے آخری 3 تاجدار محمد علی شاہ، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ تھے۔ امجد علی شاہ کی زیادہ تر توجہ حضرت گنج کے علاقے پر تھی، وہاں کی پرانی عالیشان عمارتیں، اور میں سبطین آباد کا عظیم الشان علاقہ انہی کی بدولت معرض وجود میں آیا تھا۔ یہاں ان کی ابدی خوابگاہ بھی ہے جس کا احترام کرتے ہوئے ان کے بعد ان کے جانشین واجد علی شاہ نے یہ تمام عمارتیں بنوائی تھیں، جن کے داخلے کا عظیم الشان صدر دروازہ اب تک مال روڈ پر موجود ہے اور جس کو یہاں کے لوگ مقبرے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مقبرہ حلواسیہ مارکیٹ کے سامنے واقع ہے۔ اب اس علاقے میں پہنچتے ہی یہاں پر ایک اپنے پن کا احساس ہوتا ہے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ابھی بھی وہ پرانا طرز جس کے لیے لکھنؤ ساری دنیا میں مشہور ہے اور اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اس کی جھلک دکھایا کرتی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف دکانیں اور یہاں پر چلنے والے لوگ، دکانداروں کا انداز اور ایک ٹھہراؤ، یہ سب اپنائیت کا احساس دل۔ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ پرانے دور کی پرانی بازار میں جو دکاندار ہوا کرتے تھے یا جو مشہور دکانیں ہوا کرتی تھی، شو روم ہوا کرتے تھے، وہ اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ان کی جگہ نئے دور کے نئے انداز کی دکانیں، نئے انداز کے شو روم نے جگہ لے لی ہے، اور یہاں کے رہنے والے خاص طور پہ لکھنؤ کے لوگ وہ ان پرانی وضع کی دکانوں اور کھانے پینے کے مقامات کی کو اکثر مس کرتے ہیں اور بہت یاد کرتے ہیں۔ لکھنؤ والوں میں ایک لفظ بہت مشہور تھا جسے گنجنگ کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں آپ اترے، اپنی سواری سے اترنے کے بعد یہاں پر دونوں طرف کے برآمدوں میں آرام سے ٹہلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور دکانوں میں اگر جانا ہے، سامان کی خریداری کرنا ہے تو اس میں بھی ایک انداز، ایک ٹھہراؤ اور ایک اپنائیت اس کا احساس ہوتا تھا، اور گھنٹوں گزر جاتے تھے اور کوئی بھی شخص بور نہیں ہوتا تھا، جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ لکھنؤ کی وزاداری جو کافی مشہور ہے اور یہاں کے رہنے والوں کے مزاجوں میں پیوست ہو گئی تھی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دستور اور تربیت۔ اس لیے وزادار اس شخص کو کہتے تھے جو اپنی زندگی کے تمام کاروبار، رہن سہن، میل ملت میں ایک ترتیب رکھتا ہو اور ایک بیلنس طریقے سے ایام گزارے، جس طرح کو اختیار کرے اسی پہ ہمیشہ کاربند رہے۔ یہ ترتیب یا انداز اس کے غریبی یا خوشحالی سے متاثر نہیں ہوتی تھی، بلکہ آدمی اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ اور اپنی خصلت میں انسانیت اور شرافت کا جوہر اکٹھا کر لیتا تھا۔ اور لکھنؤ کے لوگ اس وصف میں کافی مشہور تھے۔ خوش اخلاقی، خود گفتاری، مہر و وفا اور پابندی اوقات کے اوصاف سے متاثر ہونے کی ضرورت سمجھی جاتی تھی، لیکن پرانے لوگوں میں یہ خصلت مزاج اور مذاق کا ایک حصہ بن گئی تھی، یہاں تک کہ سودا بیچنے والوں کی زندگی میں بھی ایک پیشہ ورانہ ترتیب تھی جس پر وہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ ترکاری والے یا دوسری پھیری لگا کر سودا بیچنے والے جس ترنم و موزونیت سے اشیاء فروخت کرتے تھے، اس کے قصے اور واقعات یہاں کے لوگوں کو خوب یاد ہیں۔
لیکن خرید و فروخت کے معاملات میں جو وزاداریاں رائج تھیں ان پر لوگ سختی سے کاربند اور قابل لحاظ تھے۔ ابھی بھی حضرت گنج میں اس پرانی وزاداری کا ایک بگڑا ہوا انداز ابھی بھی برقرار ہے۔ ایک لفظ بہت خاص طور پہ سننے میں آتا ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب، اس کا مطلب یہ ہوا آداب و نشست و برخاست، تہذیب و تمدن میں دنیا کا مشہور شہر تھا اور ابھی بھی ہے۔ یہاں کے خاص و عام میں جو شائستگی اور سلیقہ ہے وہ کہیں نہیں دیکھا گیا، یعنی بڑے اور چھوٹے کا لحاظ، خطاب و جواب میں دلکشی، زبان کی لطافت و لہجے کی شیرینی، شین قاف کی درستگی، خاص و عام میں یکساں، حسن خلق اور خودداری کے ساتھ ایک انکساری، خندہ جبینی، شائستگی، سکون و وقار لازمہ انسانیت ہے اور وہ اپنے لہجے اور معنی پیدا کرتے ہیں۔ صرف ایک سلام کو لے لیجئے، بزرگوں کو سلام کرنے کا طریقے میں احترام اور عظمت اور بزرگی کا اعتراف ظاہر ہوتا ہے۔ بے تکلف دوستوں کو آداب عرض کہنے میں دونوں الف کی آواز میں اتار چڑھاؤ سے اشتیاق و محبت اور خلوص کا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ حسن معاشرت کی یہ دلکشی کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ امیر مینائی کو بہشت میں بھی ان کی اداؤں کی دیکھنے کی توقع نہیں۔ وہ بڑی حسرت سے کہتے ہیں، کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلماں میں، کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلماں میں، رہے گا خلد میں بھی یاد ہم کو لکھنؤ برسوں۔ یہ باتیں یوں سمجھ میں نہیں آ سکتی، باہر جا کے لکھنؤ کی قدر ہوتی ہے۔ حضرت گنج کے علاقے سے نکلتے ہی آپ تھوڑی دور چلتے ہیں اور اس کے بعد گومتی ندی کے کنارے بنے ہوئے بندے سے ہو کر جب گومتی ندی کو پار کرتے ہیں تو ایک عجب نظارہ سامنے آتا ہے۔ یہ بھی لکھنؤ ہی کا ایک حصہ ہے جسے میرے حساب سے دوسرا لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کا آپ نظارہ کر لیجئے، تیز رفتار سے بھاگتی ہوئی گاڑیاں اور ٹریفک کا ہجوم، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جس کو دیکھو ایسا لگتا ہے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ فرق آپ کو حضرت گنج سے نکلنے کے بعد گومتی نگر جسے کہتے ہیں اس میں پہنچتے ہی محسوس ہونے لگے گا۔ لکھنؤ کا یہ تعارف 1857 سے پہلے کا ہے۔ یہاں کی آبادی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ پروفیسر جونیس بلاک لکھتا ہے کہ لکھنؤ کی آبادی 1 ملین یعنی 7.5 لاکھ، جس میں لاکھوں ہنرمند تھے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو کو ہنر نہ جانتا ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ 7.5 لاکھ ہنرمندوں کا شہر تھا۔ کوئی علم ایسا نہ تھا جس کے سینکڑوں باکمال موجود نہ ہو۔ کوئی صنعت ایسی نہ تھی جو لکھنؤ میں عروج پر نہ ہو۔ کوٹا لچکا، سلما ستارہ، کامدانی کا تاج، لکڑی کے چھاپے، ہاتھی کی گنگا جمنی پودے، ان کی کارکردگی جھولے، گھوڑوں کے زین، ساز، ڈھال تلوار، توپ، بندوق، تیر کمان، ضربہ، اطلس، کمخاب، ململ، تنزیب کے ہلکے دوپٹے، سونے کے زیور، دوہری زہ کی انگوٹھیاں، ہاتھی دانت کی چیزیں، پالکی، دان، پوجا کچن، ضرورت کی کوئی چیز باہر سے نہیں آتی تھی۔ یہاں کا مال باہر جاتا تھا، امن و امان تھا، رعایا خوشحال تھی اور مطمئن، وغیرہ وغیرہ۔ زمانہ سستا تھا۔ 1 روپے کا 20 سیر گیہوں، 28 سیر جو، 24 سیر مٹر، 30 سیر ارہر کی دال مہیا ہو جاتی تھی۔ انگریزی عملداری میں روپے کا 14 سیر گیہوں بکتا تھا۔ اسی حساب سے اور چیزوں کا بھی ریٹ تھا، یعنی نرخ تھا۔ کلکتہ میں ڈاکے پڑتے تھے۔ ٹیکسوں کے بوجھ سے رعایا پریشان، جلاہے بیکار ہو گئے۔ 8,000 آدمی انگریزی عملداری اور دوسری ریاستوں سے لکھنؤ میں آئے، آباد اور خوشحال ہو گئے۔ بقول غالب امیر گرد سرکار، جو بے سروپا آیا دولت مند بن گیا۔ عجب رنگ کا شہر تھا۔ انیس و دبیر کے مرثیے، حملہ حیدری،
तिलिस्म उल्फत, ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, वासोख्त अमानत, नज़्म दास्तान अमीर हमजा और तिलिस्म खुश रुबा पढ़ी जाती थी। मुशायरे, मुकासदे, मजलिसें बड़े तकल्लुफ व इत्माम से होती थी। दरगाहों और मज़ारों पर जमेरात को कव्वाली धूम से होती थी। इंदर सभा अवामी स्टेज था। किश्ती और बाग पटे के सैकड़ों अखाड़े थे। सारा शहर सिपाही था। फकीर तक हथियार बांधने के निकलता था। गली कूचे अरबाब निशात से भरे पड़े थे। उलमा, अतब्बा, शोरा का शुमार न था। 1400 तबीब, कई हजार अरबाब निशात दरबार से मुंसलिक थे। हर फन का कामिल मौजूद था। सेपहर को लखनऊ की जवानी निखरती थी। गली कूचों में खोए से खोआ छिलता था। कोठों के छज्जों से दिन रहे से चांद तारे चमकते थे। फिजा में नगमा और आहन की लहरें नाचती थी। जिसे देखिए अपनी वजह में निराला, कोई ढाल दरबार लगाए, कोई तस्बीह हाथ में लिए। साफ सुथरा और मुअत्तर लिबास, अदब व ताजीम, आदाब व तस्लीम, खमदा पेशानी से मिजाज पुरसी। हर शख्स लुत्फ जबान और हुस्न बयान का दिलदादा था। आशिक मिजाज, दौलत की अफराद, बास फकीर हाथी पर भीख मांगने निकलते थे। अमन था, दिन ईद, रात शब बारात। न सिर्फ चांदनी था साया दीवार कैसराबाद में, बल्कि रश्क जन्नत हर मकान लखनऊ। रश्क जन्नत हर मकान लखनऊ, हूर गुलमा साकिना लखनऊ। बाहर के लोग आते थे तो कहते थे, लखनऊ को यूसुफ ता घर कहूं तो है बजा, जिस तरफ को जा निकलिए मिस्र का बाजार है। निजात हुसैन अजीम आबादी ने लखनऊ को देखकर कहा, जन्नत अदन अस्त के आबाद बाद। सल्तनत की जब्ती हो गई। यानी ये सब कुछ इतना शानदार था कि दूसरों की आंखों में खटकता था। खासतौर से अंग्रेजों ने अपनी चालबाजी, मक्कारी, अय्यारी से ज्यादातर मुल्क पे कब्जा कर लिया था। सिर्फ यही हुकूमत ऐसी रह गई थी जिसको वो हासिल नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के हथकंडे अपनाकर, झूठी बातें बनाकर, झूठे इल्जाम लगाकर बहरहाल कब्जा कर लिया।